السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحیم احمد خان۔ استقبال ہے آپ کا تسنیم ٹی وی پر۔ ناظرین، اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش، خاص ملاقات کی آج کی اس قسط میں ہمارے ساتھ موجود ہے آج وقار احمد خان صاحب، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا راجستھان کے آپ اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ تمام وہ سوالات جو کہیں نہ کہیں آپ کے ہیں ان کے سامنے رکھیں گے اور جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ استقبال ہے سر آپ کا۔ بہت شکریہ تسنیم ٹی وی کا، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ ویلفیئر پارٹی راجستھان کے آپ اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں اس وقت۔ آپ تمام وہ سوالات جو عوام کے ہیں آپ کے سامنے میں آج رکھوں گا اور آپ سے جوابات طلب کروں گا۔ پہلا سوال میرا آپ سے، کامن سول کوڈ کی ایک بات کی جا رہی ہے کہ کامن سول کوڈ لایا جائے گا جس کے ذریعے سے یکساں نظر سے تمام ملک کے لوگوں کو دیکھا جائے گا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کامن سول کوڈ کی بات کرنے والے سنویدھان کی بات کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے سنویدھان نے جو بابا امبیڈکر صاحب نے بنایا اور جس کو یہاں پاس کر کے اور یہاں لاگو کیا گیا، اس میں ہر دھرم کے ماننے والے اپنے اپنے جو پرسنل لاز ہیں ان کو اختیار کرنے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے بالکل آزاد ہیں جی اور اس پر ان کا پرتیبند لگانا یا کامن سول کوڈ لے کر کے آنے کی بات کرنا یہ سرے سے ہی سنویدھان کے خلاف ہے۔ کامن سول کوڈ لانے سے کیا مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں حکومت کے سامنے؟ مشکلیں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید صرف مسلمانوں کے خلاف ہی آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ سبھی کے خلاف رہیں گی۔ ہر دھرم کے ماننے والے، ہر سمپردائے کے لوگوں کے سامنے اپنے اپنے جو ساماجک ڈھانچے ہیں ان میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر اپنے جو پرسنل لاز ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، اور یہاں سے لے کر کے آپ ساؤتھ تک چلے جائیں تو الگ الگ سماجوں کے اندر الگ الگ جو ہے چیزیں موجود ہیں اور ان کے اپنے ٹریڈیشنس ہیں، تو وہ ان کو اختیار کریں گے، نہ کہ یہ کہ کامن سول کوڈ کی باتوں کو مان کر کے وہ اپنے ان ٹریڈیشنس کو جو پہلے سے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، ساماجک جو ڈھانچہ ہے ان کا، اس کو وہ گرانے کی بات کریں گے۔ تاج محل یا تیجو محل، اس پر ایک لمبی بحث چھڑ چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تاج محل کے اندر 20 ایسے کمرے ہیں جن کو کھولا نہیں جاتا، بھگوان شیو کی وہاں مورتیاں رکھی ہوئی، اور تاج محل شاہجہاں نے نہیں بلکہ کچھ ہندو لوگوں نے بنایا تھا، تحفے میں گفٹ دیا تھا اصل میں شاہجہاں کو۔ کچھ ایسی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ تاج محل ہے اور اس کو بنانے والے شاہجہاں ہیں جنہوں نے اپنی پیاری بیوی کے لیے اس کو بنایا تھا، لیکن میں تو اپنے اسٹڈی جب میں کر رہا تھا اسی ٹائم پر کچھ کتابیں ایسی آ گئی تھیں، اور یہ جو بغواداری لوگ ہیں وہی چاہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی اسمارک ہیں جو یہاں مسلمانوں نے بنائے ہیں ان کو یا تو اٹھا دیا جائے، یا یہ کہ ان کا سوروپ بدل دیا جائے یا ان کا نام بدل دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسنویدھانک بات کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی سوچ کو اپنے طور پر ان کو جو ہے بدلنا چاہیے۔ سر، قطب مینار میں تو صاف طور پر دیکھی جا رہی ہیں کچھ مورتیاں ہیں، بھگوان گنیش کی مورتیاں بھی ہیں، بھگوان بدھ کی مورتیاں بھی ہیں، تو مغلوں نے آخر وہ اس طرح کی جو کلاکرتیاں ہیں کیوں استعمال کی ہیں؟ مجھے اتہاس کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا شودھ کیا جانا چاہیے، سمجھا جانا چاہیے، اور اس کے لیے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں۔ 70 سال گورنمنٹ جو رہی ہے اور اب ان کے پاس ہے، تو ظاہر ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو جو شودھ کے پہلو ہیں یا جو دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ کیا حقیقت ہے، تو اس لیے میں اپنی بات یہیں پر اتنی رکھنا چاہوں گا۔ ملک کی فضا لگاتار خراب ہوتی دکھ رہی ہے۔ معاملہ کرناٹکا حجاب سے شروع ہوا تھا، حجاب سے حلال گوشت پر آیا، حلال گوشت کے بعد اذان، لاؤڈ سپیکر، پھر تشدد بھڑک اٹھا، جھڑپیں ہوئی، جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، اس کے بعد بلڈوزر چلا۔ تو ملک کے حالات لگاتار بد سے بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر۔ یہ حالات جو بن رہے ہیں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، کرناٹک میں جو حجاب کا پہلو لایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی لباس پر کئی چیزیں آتی رہی ہیں، تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خود ایک بات کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو کیا مسلم لیڈیز کے لیے ان کا جسم ان کی مرضی نہیں ہے؟ وہ جس طرح چاہیں یہاں لباس پہنیں، یہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل ہمارا رائٹ ہے، اور اسی کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم کالجز کے اندر پھر کس طرح کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہماری گنگا جمنی تہذیب بھی ہے، یہاں الگ الگ قسم کے لباس پہن کر کے آتے ہیں، حالانکہ اسکول ڈریس پر اگر حجاب لگا لیا جائے تو کیا پرابلم ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جی
اب رہی دوسری بات کہ یعنی جو یہاں پر ہمارا جو کمیونل ہارمونی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں یہ سب اسی کا پارٹ ہے. اور یہ پریوگ شالائیں اپنی چلاتے رہتے ہیں. کرناٹک میں حجاب کی، پھر اس کے بعد حلال میٹ کی بات کرنے لگے. تو ظاہر ہے کہ میں اپنے دھرم کے تحت کیا چیز کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، کس طرح میں اپنا جیون یاپن کروں گا، کس طرح میری سماجک ڈھانچہ ہوگا، ان تمام باتوں پر پرہار کر کے یہ صرف اپنی جو مائتھولوجی ہے یا اس کے تحت جو ان کے اپنے پرنسپلز ہیں وہ دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں. یہی بات ہے. آخر اس وقت کا کیوں انتخاب ہوا؟ ساری چیزیں، تمام چیزیں ایک ہی وقت میں کیوں عائد کی جا رہی؟ سیدھی بات ہے کہ یہاں پر اب یہ اتنا یعنی اپنا پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ قائم کر چکے ہیں اور مزید اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. 2023 میں راجستھان کے چناؤ ہیں، اس کے بعد 24 کے اندر یہ پورے ملک میں جو ہے لوک سبھا اور ان کے چناؤ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پہلے سے انوائرمنٹ پیدا کیا گیا اور کیا جا رہا ہے مسلسل. اسی کی کڑیاں ہیں، اسی کی شرنکھلا ہے اور اسی کی قسطیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لاؤڈ اسپیکر پر بین کی بات کی جا رہی ہے. مہاراشٹرا میں 30 ایسی مساجد ہیں جن پر فجر کی نماز کے وقت دی جانے والی اذان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اگر اسی طرح سے لگاتار چیزیں بڑھتی رہی، لاؤڈ اسپیکر پر بین لگتا رہا، اذان مسجدوں میں بند ہو جائے گی. ایک نمازی جو اذان سننے کے ساتھ ہی وضو کے لیے اب تیار ہو جاتا ہے، مسجدوں کی طرف اپنا رخ بنا لیتا ہے، ایسے دور میں ایک نمازی، ایک مسلمان کیا کرے گا؟ دیکھیے ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ ایک ٹائملی ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں اذان دی جاتی ہے. ہمیشہ لوگوں کو پریشان کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے. جی ٹائم سے اذان دی جاتی ہے اور 2-3-4 منٹ میں وہ اذان پوری ہو جاتی ہے. جی یہ ایک سگنل ہے کہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیے نماز کے لیے، اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے. تو یہ لوگوں کو پریشان ہونا، ابھی تک تو پریشان نہیں تھے، اب پریشان ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ساری باتیں اسی سے ریلیونٹ ہیں کہ 2024 کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس میں ایسی باتیں لا کر کے ووٹوں کو جو ہے پولرائز کرنا چاہتے ہیں. اذان کے جو الفاظ ہیں، جو معنی، اس پر ذرا میں آپ کی ٹپنی چاہوں گا. کیا دھارمک بھاونا کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں؟ نہیں، کیسے؟ اب اگر کوئی ہنومان چالیسا پڑھتا ہے تو ہماری دھارمک بھاوناؤں کو تو چوٹ نہیں پہنچتی ہے. پڑھیں وہ، اور ہم بھی اس کے معنی کو سمجھنے کی، اس کے ارتھ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور سمجھنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ایک دوسرے کے جو دھرم کی باتیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ابھی جیسے کہ ہم لوگوں نے مل کر کے اور جامع مسجد جے پور کے اندر مسجد پریچے کا ایک پروگرام کیا تھا، جس میں پولیس ادھیکاری، پرشاسن کے لوگ اور دھرم کے جو ہمارے جو اونچے لوگ ہیں، ادھیکاری لوگ ہیں، ان کو بلایا تھا اور انہوں نے بہت اچھا محسوس کیا. مسجدوں کے بارے میں جو ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کو آ کر کے اور ایک روحانی سکون بھی محسوس ہوا اور ان کو اچھا بھی لگا کہ ہمیں کسی دھرم یعنی دھارمک استھل پر بلا کر کے اور اس طرح جو ہے ہمارا آدر ستکار کیا گیا اور بٹھایا گیا. تو یہ تو یعنی اسلام کا انگ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا اور سمجھ کر کے ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. لگاتار میں دیکھ پا رہا ہوں میٹنگیں ہو رہی ہے، اجلاسات ہو رہی ہیں، چرچائیں کی جا رہی ہے کہ آخر جب حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ملک کی فضا خراب ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. آخر کیا کچھ شامل ہے اس حکمت عملی میں؟ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حکمت عملی بنانا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جیسے کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کا جو وجود ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے اور تمام انسانوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کرنا ان پر لازم کیا گیا ہے. یہ ہمارے دین کا پارٹ ہے. یعنی اس دیش کے ہر شہری، اس ملک کے ہر باشندے کے لیے ہماری سوچ ہونی چاہیے، ان کی فلاح اور ترقی کے کام ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ یعنی مسلمان اپنے اس فرض منصبی کو ادا کریں کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جا سکیں. بالکل صحیح بات آپ نے پیش کی اس تعلق سے.
حکمت عملی میں تمام وہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. ایک بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے واقعی میں مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش ہے؟ اس کے باوجود کہ جہانگیر پوری میں جو دنگے ہوئے تھے اس دوران کچھ ویڈیوز کچھ تصویریں وائرل ہوئی تھی, کچھ مسلمان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی تلواریں برملا طور پر دیکھی جا رہی تھی. نہیں، اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا بیچ بیچ میں بات آ رہی ہے 2024 کی ساری تیاریاں ہیں اور ابھی تک جو انسٹالمنٹ ان کی چل رہی ہیں, جی قسطیں چل رہی ہیں جی جگہ جگہ, چاہے وہ ایم پی میں ہو, دلی میں ہو یا ہمارے راجستھان میں ہو. یہ جو شرنکھلا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, دھرنے پردرشن کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے, ان کو جذبات میں لانے کے لیے یہ سب کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جو ڈیک بجا رہے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے وہ جو ہے نغمے یا کچھ چیزیں لاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں, نعرے لگا کر کے مسلمانوں کو پرووک کرنا چاہتے ہیں. مسلمان ظاہر ہے کہ اب کہاں تک کیا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں کی طرف سے کوئی ریئیکشن آ جائے تو پھر اس کو دنگوں کا نام دے کر کے مسلمانوں کی جانوں کی اور مسلمانوں کی سمپتیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ پولیس پرشاسن جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں. اور اسی طرح ان کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو اور اس ملک کے دوسرے ہمارے جو مذہبی بھائی ہیں ان کو جو ہے آپس میں دور کیا جائے اور محبت کی جو فضا ہے اس کو دور کیا جائے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو میں تو یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پرووک نہ ہوں, جذباتیت کے شکار نہ ہوں. اور مسلمانوں کو میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے کے لیے جو ہمارا ایک اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے 4 باتیں ہوتی ہیں. تسنیم ٹی وی کے مادھیم سے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ 4 باتیں ہو سکتی ہیں جو یہاں پر اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو اختیار کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, یا یہ کہ اس طرف سوچتے ہیں لوگ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان خاموش ہو جائیں اور وہ کچھ نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ ان کی خاموشی بذات خود موت ہوگی اور یعنی ہم کوئی مسئلے کا حل اس کے ذریعے تلاش نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم خاموش ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو یہ پرووک کر رہے ہیں, جذباتیت میں لاتے ہیں, جذبات بھڑکا کر کے, اور یہاں پر اس طرح کی جو پورے ملک میں ایک فضا چل رہی ہے یا جو رد عمل کے شکار ہو رہے ہیں تو اس طرح کریں اور جذباتیت کے شکار ہو جائیں. ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم دھرنے پردرشن کریں اور یعنی راشٹرپتی اور راجیپال اور فلاں کو ہم جو ہمارے اچ پدوں پر ہیں ان کو ہم جاپن دیتے رہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی اثر اتنا نہیں ہوتا. ابھی تک کا ہمارا معاملہ یہ ہے, چاہے وہ CAA کے خلاف جو مہم چلی یا اور دیگر باتیں ہیں. لیکن چوتھی بات جو ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو اپنا سوشل اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ مضبوط کرنا چاہیے. یہاں پر پالیٹکس میں آ کر کے اور وہ ایک ایسا مضبوط جو اجتماعی ان کا پلیٹ فارم ہو اور اس پر آ کر کے وہ متحد ہو کر کے یہاں پر کام کریں تو ہی ہماری جیت ہو سکتی ہے. یہاں پر ہم سوشل وے میں کچھ بھی کرتے رہیں لیکن وہ بات نہیں ہوگی. پہلے ہمارے سماج کو ہم متحد کریں, دوسرے لوگوں سے, دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوں, پیار محبت کی فضا ہو, اور آخری بات یہ کہ ہمارا پولیٹیکل جو وے ہے اس میں ہماری اسٹرانگیسٹ پوزیشن ہو. اقتدار میں تو سر آ ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ اتنے زیادہ ہم بٹے ہوئے ہیں, اتنی زیادہ مسلم پولیٹیکل پارٹیز بن گئی, آخر اقتدار میں آنے کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ پہلے ہی مائنورٹیز میں, پھر آپ کی اتنی ساری پارٹیاں, اتنے سارے آپشنز آ جاتے ہیں, اوپر سے آپ کانگریس کا دامن نہیں چھوڑ پاتے ہیں. ہاں یہ ایک ٹریجڈی ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اب مسلمان غور بھی کر رہے ہیں, بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, اور یہاں اس ملک میں کس طرح ہم رہ سکتے ہیں اس طرح ہم کوآرڈینیٹ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو, صرف مسلمان آپس میں ہی نہیں بلکہ ایسی اچھی سوچ رکھنے والے لوگ بہت ہیں جو ہمارے برادران وطن ہیں, ان کو ہمیں ساتھ لینا چاہیے اور وہ ساتھ آئیں گے. ایسا نہیں ہے, ابھی بھی جیسے کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم لوگ ایک سدبھاونا ہمارے جو منچ بنے ہوئے ہیں ان کے تحت ہم جاتے ہیں. مسلمانوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بات کرنے کے لیے مسلمانوں کی جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ بیٹھتی ہیں, بات کرتی ہیں, اپنے اپنے کاموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے, وہ کرتے ہوئے
ادھر بھی ہم بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور کوئی پلان بھی بناتے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل وے میں آگے جانے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور مختلف جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ کوئی کمزور پہلو ہے اس کو ہمیں اپنے سماج سے نکالنا چاہیے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جو ہم لے کر کے چل رہے ہیں، جس کا میں اسٹیٹ پریسیڈنٹ ہوں، ہمارا سوچنے کا مطلب یہی ہے، جو ابھی میں نے کچھ باتیں کہی ہیں اسی کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویلیو بیسڈ پالیٹکس ہو، یا ہو ہی رہا ہے کہ ویلیوز کو ختم کر دیا گیا، اور لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں یہاں پر اقتدار میں آنے کے لیے دھن بل جو بھی ہے لگا کر کے اور وہ آتے ہیں، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں جی اس میں کوئی لگی چھپی بات نہیں ہے۔ جی تو ہم یہاں پر اس ملک کے اندر، جی کیونکہ یہ پارٹی دائرے کے پورے ملک میں کام کر رہی ہے ہوں، اور 11 اسٹیٹس کے اندر ہمارا بہت اچھا کام ہے، جی تو ہم ہی چاہتے ہیں کہ ویلیو بیسڈ پالیٹکس ہو، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ہم خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو ہم پورا کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو ساتھ لانا چاہتے ہیں۔ کتنا چل پائیں گے؟ ظاہر ہے کہ انسانوں کی یہ ذہنی اور دلی خواہش ہے کہ اچھے کام ہو۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ دیش میں چل رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے شری لنکا میں کیا ہو رہا ہے۔ جی شری لنکا میں یہی ہوا کہ انہوں نے کبھی اسی طرح جو ہے وہ غلط طرح سے، راشٹرواد بہت اچھی چیز ہے لیکن راشٹرواد کو اس طرح غلط طریقے سے انہوں نے پیش کیا کہ وہاں وہ فاسزم کے قریب چلے گئے، اور اسی طرح انہوں نے ایک ورگ وشیش پر جو ہے وہ اس کے خلاف کام کیا، ووٹوں کو پولرائز کرنے کے لیے کام کیا، اور آج اس کی استھتی یہ ہے۔ تو کبھی بھی دنیا کے اندر جو یعنی غلط چیزیں ہیں وہ رواج نہیں پاتی، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھ کر کے اور پھر ان چیزوں کی طرف آتے ہیں جو صحیح چیزیں ہیں۔ تعلیم کے معیار کو آپ کس طرح سے دیکھ پا رہے ہیں؟ مسلمان جو بچے ہیں، چھاتر، اسٹوڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، تعلیمی اعتبار سے کس حیثیت پر اس وقت کھڑے ہیں؟ دیکھیے ملک میں جو اس وقت پوزیشن ہے جی اس کے تحت یہ ہے، ابھی تک ہم نے تجربہ یہ کیا کہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ہوں، لیکن وہ ایجوکیشن نہیں جس کے اندر مورل ویلیوز نہ ہوں، اخلاقی قدریں نہ ہوں۔ ہم اس تعلیم کو حاصل کریں، چاہے ٹھیک ہے ہم سائنٹسٹ بنیں، ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں، جو بھی جس لائن میں بھی ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن مورل ویلیوز کو بھول کر کے ہم اگر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا خمیازہ ہوگا جو اس دیش کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح ملت کو بھی بھگتنا پڑے گا اور بھگت رہی ہے۔ جی تو ایک بات تو یہ ہوئی، لیکن تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ اسلام نے خود نے اس بات کی ترغیب دی ہے، اور پہلی وحی جو غار حرا کے اندر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور 5 آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے۔ ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور ایجوکیشن کے بغیر نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے، نہ میں بیٹھا ہوتا، نہ تسنیم ٹی وی چل رہا ہوتا۔ تو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری، لیکن ایک مقصد یہ بنا لینا کہ تعلیم حاصل کر کے ہم سروسز میں ہی جائیں گے، گورنمنٹ سروس کرنی ہے یا فلاں سروس کرنی ہے، یا پرائیویٹ جاب میں بھی بہت یعنی اعلیٰ پیمانے کی سروس کرنی ہے۔ تو اس سوچ کو بدل کر کے ہمیں تعلیم تو حاصل کرنی ہے، ضروری ہے، مسٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تعلیم حاصل کر کے وہ بزنس کریں، اپنا کاروبار کریں، آن لائن کاروبار ہو، کوئی مینوفیکچرنگ کریں، تو آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، اور آپ یہاں آ کر کے اس میدان میں آ کر کے اپنے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ رونا بند کر دینا چاہیے کہ صاحب تعلیم حاصل کریں گے سروسز میں نہیں ہے، کیا کریں گے تعلیم حاصل کر کے؟ بالکل غلط۔ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کریں، پیسہ لگائیں، یہ سب پیسہ جو ہے آپ کا فی سبیل اللہ ہوگا۔ آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تمام سوالات کہیں نہ کہیں جو آپ کے تھے ہم نے وقار خان صاحب کے سامنے رکھے، تمام سوالوں کے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جواب دیے۔ وقت خیر اجازت نہیں دیتا، سوالوں کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ تسنیم ٹی وی کی یہ خاص پیشکش ملاقات، اس سے میں لیتا ہوں اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان رحیم احمد خان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔